کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو ایک بحث کرنا چاہ رہا ہوں، جو بعض لوگ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کی فکر نہیں ہے کہ مجمع کم ہو یا زیادہ، اگر صاحبان معرفت ہوں تو پھر فکر نہیں ہوتی کہ زیادہ مجمع ہو، اور یہ بات یوٹیوب پہ آپ ڈالیں گے تو میں جواب مانگوں گا سننے والوں سے کہ وہ اس کا جواب دیں، اور انشاءاللہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ، جہاں موقع ملتا ہے تو اس کا جواب دیں۔ اور جواب کیا ہے کہ آیت میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے شہید، قول کفا باللہ شہیدم، شہید کا لفظ استعمال کیا ہے، اور شہید استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں عینی گواہ کے لیے، جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہو۔ یعنی اس کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں شاہد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جالوت و طالوت کے ذکر میں شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے مختلف مقامات پہ۔ اور ایک لطیف بات یاد آ رہی ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ کچھ اس منبر کا کمال ہے کہ کچھ نئی نئی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جس کو تیر تلوار یا کلاشن سے کراچی میں تو روز شہادت بٹ رہی ہے، اگر آپ کا کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے تو ہم اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے شہید کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا چشمدید گواہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے شہید کو، مرنے والے کو، جسے تیر تلوار کلاشن سے مار دیا جاتا ہے، بم دھماکے میں مر جاتا ہے، اسے کیوں شہید کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا خود عینی گواہ ہے، اور ایسا گواہ ہے جس کی گواہی کو اللہ قبول کرے گا۔ آپ کو سلامت، ایسا گواہ ہے وہ، بھائی کسی نے مار دیا، مثلا ابھی آغا آفتاب شہید ہوئے، ان کے ساتھی مرزا زاہد شہید ہوئے، تو انہوں نے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا کہ یہ گولی مار رہا ہے، یہ کلاشن مار رہا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اب کوئی دوسرا دیکھنے والا گواہی دے یا نہ دے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے نا، یا اللہ فلاں نے مجھے گولی ماری تھی، وہ بھی قیامت میں آئے گا، یہ بھی قیامت میں آئیں گے، اللہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ شہید ہے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا۔ اور فرمائے تو شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھے، چشمدید گواہ۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، اللہ نے اس آیت میں لفظ شہید ایک استعمال کیا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ لفظ شہید ایک ہے، گواہ دو ہیں۔ اس کا مطلب ہے جیسا گواہ اللہ ہے ویسا گواہ عالم کتاب ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، ہمارے یہاں یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ اہل بیت حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، تو میں کہوں گا بتائیں، اس کی دلیل لائیں۔ اللہ نے ایک گواہ اپنے آپ کو بنایا ہے کہ میں نے رسول کو رسالت دی، دیتے وقت گواہ بنا، دوسرا وہ جس وقت رسول کو رسالت دے رہا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو ہمیں سوال کا جواب دیں مسلمان کہ ایک گواہ تو اللہ ہے شہید ہونے کے ناطے، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جیسا وہ شہید ہے ویسا یہ شہید ہے، جیسا وہ اللہ گواہ ہے ویسا یہ اللہ گواہ ہے، جیسا وہ حاضر ناظر ہے ویسا یہ حاضر و ناظر ہے۔ یعنی یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ صاحب اہل بیت حاضر ناظر ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان مدد کہہ رہے ہیں، تو وہ ہماری مدد کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے؟ تو اس آیت کا کوئی جواب لائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نہیں مانتا کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ، تو ہم کہتے ہیں لائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو ہم بحث نہیں کر رہے وہ عالم کتاب کون ہے،
کل کی مجلس میں بحث کریں گے کہ وہ عالم کتاب کون ہے، لیکن آج ہم اتنی بحث کر رہے ہیں کہ ہے تو صحیح کوئی نہ کوئی اللہ کے علاوہ، جملہ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ جو ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ وہ اللہ جو ہر گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، شرک معاف نہ کرنے کا کہہ رہا ہے، وہ اللہ گواہی رسالت کی منزل میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ دیکھیے بہت لطیف بات ہے، اگر یہ یوٹیوب پہ کوئی سنے گا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھ پہ فتویٰ لگا دے گا، لیکن اگلی دلیل سنے گا اور اگر منصف مزاج ہوا، خون میں پاکیزگی ہوئی تو مان لے گا۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے لفظ شہید ایک استعمال کیا، مصداق دو دیے قرار، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کون ہے؟ اللہ تو خود گواہ ہے، رسول پاک ہو نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی تو رسالت کی گواہی ہے، تو ماننا پڑے گا وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی ہے کہ جو عالم کتاب بھی ہے اور گواہ بھی ویسے ہے جیسے اللہ ہے۔ یعنی گواہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ ہے، کیونکہ لفظ شہید ہے۔ ہاں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ اگر لفظ شہید اللہ اپنے لیے استعمال کرتا اور لفظ شاہد عالم کتاب کے لیے استعمال کرتا تو ہم مان لیتے کہ اللہ شہید دوسری معنی میں، عالم کتاب شہید شاہد دوسری معنی میں۔ اچھا، شاہد کی معنی کیا ہے؟ شاہد ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے کسی سچے کے کہنے پر گواہی دے دے۔ مثال کے طور پہ یہاں باہر کوئی واقعہ پیش آ جائے اور آپ کے میں سے کوئی مجھ سے کہے مولانا ذرا جج کے سامنے چل کے گواہی دے دیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، میں آپ کو سچا جانتا ہوں، جا کر گواہی دے دوں گا کہ ہاں بھائی ایک سچے آدمی نے بات کی ہے، کیونکہ شیعہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی شیعہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں گواہی دے دوں گا کہ بھائی یہ سچا آدمی ہے، شیعہ ہے، حسن عشری ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر شیعہ نہ کہلوائے اپنے آپ کو سلامت رکھ کے کہ کہیں کہیں ایسی باتیں نہیں آئیں گی جو میرے فرائض میں شامل۔ تو شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے جا کر اس کی گواہی پر کہنے پر گواہی دے دی جج کے سامنے، ہاں صاحب میں روزانہ مجلس پڑھنے آ رہا تھا اور یہ واقعہ ہوا ہے، تو میں کیا بنا؟ شاہد، شہید نہیں بنوں گا، کیونکہ میں نے واقعہ دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے، میں نے کسی سچے کے کہنے پر گواہی دے دی تھی، اس لیے میں شاہد۔ تو اللہ نے آیت میں لفظ شاہد استعمال کہیں بھی نہیں کیا کہ رسول پاک کے کہنے پر گواہی دے دیں عالم کتاب۔ یہ حال رسول پاک سے بڑا صادق کون ہوگا؟ رسول پاک کے کہنے پہ کوئی گواہی دے دیتا کہ کہہ دو بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، اور کوئی کتاب کا عالم گواہی دے دیتا تو ہم مان لیتے کہ بس اللہ نے لفظ شاہد استعمال کیا تھا، اس کو کوئی نہ کوئی گواہی کے لیے اس میں دلیل مل گئی، گواہی دے دی۔ لیکن اللہ نے لفظ شاہد استعمال نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ عالم کتاب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جیسا شاہد شہید وہ ہے ویسا شہید ہی ہے، جیسا شہید وہ ہے ویسا شہید ہی ہے۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ان کے لیے استعمال لفظ دوسرا ہوا، ان کے لیے دوسرا وہ استعمال ہوا۔ اچھا، یہ جو ذرا چھوٹے ہیں سن میں، ان لوگوں نے داد نہیں دی تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ جناب مولا کائنات شاہد اور شہید دونوں منزل پہ ہیں، جملہ کر رہا ہوں۔ ایک یہودی، آپ کا تو صبح شام تعلق ہے معاشرے میں یہودیوں کے ساتھ، بہت سیانے ہیں، بہت چالاک ہیں، یہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
ابھی بات ہوتی آ رہی تھی ہماری راستے میں کہ یہودی بہت چالاک ہوتے ہیں. تو ایک یہودی النسل ایک شخص گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے چلا آ رہا تھا. ادھر سے سرکار تشریف لے جا رہے تھے، ادھر سے سرکار تشریف لے جا رہے تھے. سامنے دیکھا، آگے آ جائیں روف میں، ادھر جگہ ہے آگے، آپ بھی آگے، کہ سامنے دیکھا کہ یہودی النسل ایک شخص گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے چلا رہا ہے. سرکار علم نبوت سے جانتے تھے کہ یہ یہودی ہے، اور ایک مرتبہ سرکار نے گھوڑے کی طرف غور سے دیکھا تو علم نبوت سے جان گیا کہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے اور اعلیٰ نسب کا ہے. یہ جنگ میں استعمال کرنے میں بہترین گھوڑا ثابت ہوگا. آپ اپنے علم سے اس بات کو جان گئے. گھوڑے کی طرف دیکھا، یہودی کی طرف دیکھا. جملہ کہہ دوں درمیان میں، سرکار اگر دین کی ترویج اور ترقی اور فتح مندی کے لیے گھوڑا پسند کرتے ہیں تو اس کا بھی حسب نسب دیکھا کرتے ہیں. یعنی اگر اسلام کی ترقی اور فتح کے لیے گھوڑا پسند کر رہے ہیں تو بھی حسب نسب دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے منبر کا پر کسی بے نسب کو بھی بھاگا کر لے جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا سرکار نے گھوڑے کی طرف دیکھا. آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے تو مجھے نئی نئی باتیں یاد آئیں. کہ گھوڑے کی طرف دیکھا تو سوچا کہ اس کو خرید لیا جائے کیونکہ یہ اعلیٰ نسل کا ہے، اعلیٰ نسب کا ہے. آگے بڑھ کے سوال کیا، بھائی بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے لائے ہوں. فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا. آپ نے اتنے ہی پیسے پہلے سے گویا علم نبوت سے جانتے تھے اور ایک تھیلی میں تھے، اس کے حوالے کر لیے. اس نے وہ پیسے لیے، جیب میں رکھ لیے اور گھوڑے کی لجام پکڑ کے چلنے لگے. فرماتے بھائی تم نے منہ مانگی قیمت لی اور گھوڑا بھی میرے حوالے نہیں کر رہا. تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجیے. یا علی. تو پھر بات آ گئی نا پہلے جملوں والی کہ رسول پاک سے جو معصوم ہے، رسول پاک سے جو معصوم ہے، معصوم یا معصومہ سے کوئی گواہی مانگے تو سمجھ لیں وہ مزاج کا یہودی ہوا کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ بیچ میں آتی ہیں، تو اگر میں پہنچا پاؤں تو تھوڑا سا ہاں کر لینے میں مجھے تقویت ہوگی. کہ جناب کہا کہ گواہ پیش کیجیے اگر آپ نے واقعی پیسے دیے ہیں. سرکار نے پیسے تو دیے تھے اس کو، گواہ موجود نہیں تھا. وہ بھی چل رہا ہے، سرکار بھی تشریف لے جا رہے ہیں. سامنے سے، اور یہ روایت کیونکہ مولانا سلمان صاحب تشریف لے آئے، آواز اگر جاری ہوگی، وہ شاید وہاں کوئی عبادت کر رہے ہیں مسجد کے پورشن میں، تو ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اگر توجہ ہوگی ان کی، کہ علامہ حسین بخش جارہ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں پنجاب میں، استاد تھے، پرنسپل تھے جامعہ امامیہ لاہور کے مدرسے کے، اور تھوڑا سا ہم نے بھی ان سے فیض حاصل کیا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے پیسے دیے اور سامنے سے یہودی گواہ مانگ کے اور گھوڑا حوالے نہیں کر رہا اور لے کے جا رہا ہے، تو سامنے سے ایک تازہ مسلمان مسلمان سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے. تو جب وہ آئے تو دیکھا سرکار کی طرف، عرض کی سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کو میں نے منہ مانگی قیمت دی ہے اور یہ گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا. تو کہتا ہے کہ سرکار کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ گواہ مانگتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہے تو یہودی، لیکن کاروبار کے اصول کے مطابق تو یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی
کوئی لین دین کیا جاتا ہے تو یا تو گواہ رکھا جاتا ہے یا تحریر رکھی جاتی ہے، یا گواہ رکھا جاتا ہے یا تحریر رکھی جاتی ہے۔ میں کہوں گا اس اصول کو یاد رکھنا کہ جب رسول کوئی تحریر کی بات کرے تب بھی یاد رکھنا، جب گواہی کی بات ہو تب بھی یاد رکھنا۔ لہذا کہا کہ یا تو گواہ ہو یا تحریر ہو، تو آپ کے پاس تو نہ گواہ ہے نہ تحریر ہے۔ سامنے سے ایک اور صحابی آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے نے کی۔ ایک اور آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے نے کی، دوسرے نے کی۔ علامہ لکھتے ہیں کم سے کم 3 کی روایت ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 کی، کہ 10 صحابہ ایک کے بعد دیگرے آئے اور سب نے وہی بات کی کہ سرکار کاروبار کا جو اصول ہے اس میں تو لین دین کرتے وقت یا تو گواہ رکھا جاتا ہے یا تحریر۔ اب اگر یہ نہیں مان رہا تو کیا کیا جائے؟ 11ویں نمبر پہ ادھر سے گزر ہوا اتفاق سے مولا کائنات کا مولا کا ادھر سے گزر ہوا، غور کی جائے گا آج میں جب گزر ہوا تو مولا نے عرض کی سرکار مجمع لگا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ فرماتے ہیں ہاں یا علی، اس کو میں نے منہ مانگی قیمت دی ہے اور یہ مجھے گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ روایت کے الفاظ اس میں 2 روایتیں ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، 2 روایت ہے کہ مولا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیام سے تلوار نکالی اور اس یہودی کے سر تک لے آئے۔ وہ یہودی تو خاموش تھا، یہ 10 کے 10 پکار اٹھے۔ یہ یہودی خاموش ہے اور یہ 10 کے 10 پکار اٹھے، یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا غضب کر رہے ہیں، اسے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا، مولا کائنات کا عجیب و غریب جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ مجھے اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ اب مولا کا جملہ نہیں ہے، یہاں میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ سرکار نے جب فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت تم نے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے مان لیا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ جنت ہے، دیکھی تھی کہاں ہے جنت؟ سرکار نے فرمایا تم نے مان لی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ دوزخ ہے، تم نے دیکھی نہیں، جب دیکھو گے دیکھو گے۔ سرکار نے فرمایا تھا دوزخ ہے، تم نے دیکھی نہیں، مان لی۔ سرکار نے فرمایا حور و غلمان ہیں، تم نے دیکھے نہیں، مان لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ملائکہ ہیں، تم نے دیکھے نہیں، مان لیے۔ سرکار نے، اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، سرکار نے جو جو چیزیں مسلمانوں کو چھپا چھپا کر بتلائیں وہ سب مسلمان ماننے کو تیار ہیں، اور جنہیں کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر دکھلایا انہیں ماننے کو تیار ہیں۔ سرکار نے جو جو چیزیں چھپا چھپا کر بتلائیں وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی ہے، اللہ دیکھا کسی نے نہیں۔ جنت، دوزخ، حور، غلمان، جنات، ملائکہ سب سرکار نے بتایا۔ جو بھی ان کے ادھر ہی آ جائیے، ادھر اچھا ہے، جو جو چیزیں چھپا چھپا کر بتلائیں وہ سب ماننے کو تیار ہیں، اور جو کاندھوں پر اٹھا اٹھا کے دکھلائے تو ان کو نہیں مانے۔ تو مولا علی نے یہ جملہ فرمایا کہ تمہارے ایمان پر حیرت ہے، اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، اور اس کے سر پہ تلوار لے آئے۔ اب 2 روایتیں، ایک میں تو تلوار چلا دی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، جو غیر مستند ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب اس کے سر تک لے کر آئے
تو وہ ایک دم پکار کے کہتا ہے کہ میں موت کے خوف سے نہیں، میں آپ کی جانثاری کی وجہ سے، کہ جس کا علی جیسا جانثار ہو، میں اس کے رسول کا کلمہ کیسے نہ پڑھوں، لہذا میں کلمہ بھی پڑھنے کو تیار ہوں، گھوڑا بھی دینے کو تیار ہوں، پیسے بھی واپس دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ لہذا مولا کائنات کی تلوار کہیں اس طرح سے دین کے اندر داخل کرتی ہے، کہیں اس طرح سے دین کے دشمنوں کا گلا کما کرتی ہے۔ لہذا ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ایسا ہوا کہ پھر مدینے میں نالین نہیں پہنتا تھا، اور جس کے لیے جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اور ہمارے یعنی یہ یہودی النسل شخص ایسا صدق دل سے ایمان لایا مولا علی کی صرف تلوار اٹھانے کی وجہ سے، کہ علی جیسا جانے صاحب جس نے دیکھا نہیں پیسے دیتے ہوئے، لیکن گواہی دے دی۔ تو مولا اب یہاں کیا بنے، یہ جو میں نے اتنی ساری تمہید باندھی، شاہد، شہید نہیں بنے اس لیے کہ پیسے دیتے ہوئے نہیں دیکھا، شاہد بنے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے واقعہ دیکھے، شاہد وہ ہوتا ہے جو کسی کے کہنے پر گواہی دے دے، یا کہیں کچھ واقعہ دیکھے کچھ نہ دیکھے، کچھ دلیل اس کے پاس ہو کچھ دلیل نہ ہو، لیکن وہ شاہد بن جائے کسی سچے کے کہنے پر۔ تو اب مولا کائنات یہاں شاہد بنے، لیکن شہید ہم نہیں کہہ سکتے۔ ادھر آیت کیا کہہ رہی ہے، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحابہ میں تلاش کرنا پڑے گا کہ بھئی اس آیت کا مصداق کون ہے۔ آیت تو ہے، اگر مصداق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ نے آیت نازل کیوں کی، اور اگر مصداق ہے تو آپ بتائیے۔ آپ ہمیں صحابہ کے نام پہ مار رہے ہیں نا پاکستان میں، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے بتائیں علی بھائی، کیوں مار رہے ہیں؟ صحابہ کے نام پہ مار رہے ہیں نا۔ یہ یوٹیوب میں جائے بات کہ ہمیں مارا جا رہا ہے صحابہ کے نام پہ، صاحب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے ہم شیعوں کو مار رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا صحابہ کو ماننے کا معیار آپ بتا دیجئے، ماننا ہم شروع کر دیں۔ اچھا آپ ہی نے معیار بتایا، مفتی محمود نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فضل الرحمان کے بابا، کتاب میرے پاس موجود ہے، یہاں نہیں ہے پاکستان میں کراچی میں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کے ماننے کا معیار ہے اتباع رسول۔ صحابہ کو ماننے کا معیار اتباع رسول۔ ہم نے کہا سلام ہے ہمارا، اگر وہ چاہے وہابی نظریے کے ہیں بات اچھی کر رہے ہیں تو ہم سلام کر رہے ہیں، فضل الرحمان کے بابا ہیں لیکن ہم سلام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بات اچھی کی ہے، کہ صحابیت کے ماننے کا معیار ہے اتباع رسول، جو خود قرآن نے معیار دیا ہے، مفتی نے تو اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنی کتاب میں تفسیر میں لکھا ہے، معیار تو قرآن نے دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ آیت ہے قرآن کی، میں تشریح میں جاؤں گا تو دیر لگے گی، کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کے ماننے کا معیار ہے اتباع رسول۔ اتباع اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت رسول نہ ہو۔ بھائی میں کسی کے پیچھے کیسے چل سکتا ہوں، کسی کا اتباع کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھے اس سے محبت نہ ہو۔ میں کسی کو بھی لیڈر مانوں گا تو پہلی بات محبت ہوگی، اس کے بعد میں اس کے پیچھے چلوں گا کہ صاحب میں آپ کو رہبر مانتا ہوں لہذا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اتباع رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت کا پتہ، اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اگر پہنچا سکا۔ محبت کا پتہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر محسن صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، آپ ان کی بچی کی شادی میں نہ آئیے، کوئی ایکسکیوز کر لیجئے، کوئی معذرت کر لیجئے، فون پہ نہیں آ سکا، یہ قبول کر لیں گے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے فون پہ مبارک دے دی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاندان میں کوئی موت واقع ہو جائے اور آپ تعزیت بھی نہ کریں، آئیں بھی نہ،
تو یہ کہیں گے کہ نہیں کہ وہ کیسی محبت ہے, کیسی دوستی ہے. تو اب جملہ کہہ دوں میں, محبت رسول کے بعد ہے اتباع, اور اتباع رسول سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کے صحابی ہیں. تو آپ جناب رسول خدا کی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کرتے کوئی تو بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو صحابی مانتے ہیں جو ہمیں رسول پاک کے جنازے میں نظر آئے گا. قدموں کی خاک, ہمارے سر کا تاج اور ہماری آنکھوں کا سرما جو ہمیں جنازہ رسول میں نظر آئے. آپ مدینے میں موجود ہیں, رسول پاک کا جنازہ ہوا, ظاہر ہے ان کی رحلت ہوئی. اگر آپ ان کے جنازے میں موجود ہیں, اس سے بڑا کون سا کام ہو سکتا تھا؟ رسول پاک کے جنازے سے بڑا کوئی دنیا کا کام ہو سکتا ہے؟ سرکار کا جنازہ پڑا ہوا ہے, آپ شرکت نہیں کر رہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابی رسول ہیں. تو پھر جب آپ محبت کا اظہار نہیں کر رہے تو ہم صحابہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو معیار محبت رسول ہے صحابیت کے ماننے کا معیار. ہمیں جو رسول پاک کے جنازے میں نظر آئے گا ہم اسے صحابی مانتے ہیں. یوٹیوب پہ جا رہی ہے بات, اور جو رسول پاک کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا, جب رسولی سے تعلق نہیں تو ہم سے کیا تعلق ہونا؟ رسول سے تعلق نہیں ہے, جنازہ رسول سے تعلق نہیں ہے, تو ہم سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر داد نہ دیتے تو میں اگلا جملہ میں کہتا, اور اگلا جملہ یہ ہے, تاریخی جملہ ہے. میں نے پہلے کل عرض کیا تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجمع کم ہو جائے زیادہ. تاریخی جملہ یہ ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اگر غلط بات ہو تو میں کل سے امامہ نہیں پہنوں گا, لیکن اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو مجھے دکھ ہوگا. جس نے رسول پاک کے نماز جنازہ میں شرکت کی, علی نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی, مولا نے یا تو اس کے نماز جنازہ پڑھائی ہے یا اس میں شرکت کی ہے. جس نے شرکت نہیں کی, علی بھی مدینے میں رہے, لوگ مرتے بھی مدینے میں رہے, علی نے شرکت نہیں کی ہے, لیکن جس نے جنازے میں شرکت کی تھی وہ مدائن میں مرا تھا, تو وہاں جا کر بھی نماز جنازہ مدائن میں سلمان فارسی کا انتقال ہوا تھا. لیکن جناب سلمان فارسی کیونکہ جنازہ رسول میں موجود تھے, لہذا علی ان کی نماز جنازہ پڑھنے گئے. تو آپ ہمیں مار رہے ہیں پاکستان میں صحابہ کے نام پر, تو کوئی اصول تو ہو نا. مفتی محمود اصول بتا رہے ہیں, اتباع رسول. اتباع ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت نہ ہو. محبت کا تقاضا خوشی میں شرکت کرنا نہیں ہے, غم میں شرکت کرنا ہے. آپ غم میں نظر آتے, آپ ہمارے سر کا تاج ہوتے. درود پڑھنے والا بس ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. ہم انشاءاللہ کل بحث کریں گے کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ظاہر ہے یہ ایک عشرے کا میٹر ہے, میں اس کو 4 مجلسوں میں پورا کروں گا, اس لیے بیچ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, وقت کو پاس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ ان 4 مجلسوں میں اس کو کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی. اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ آپ فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے اگر کل کی مجلس میں آنے کا وعدہ کر لیں گے اپنے دل میں, تو معصومہ عالم آپ کو کم سے کم کل تک کی زندگی ضرور عطا فرمائے. خدا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہوں. ابھی آپ مرثیہ پڑھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, ہند کا کہ قید خانے میں ہند آئی تھی, یزید کی زوجہ. ایک عجیب روایت ہے, یہ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ جب ہند مولا حسین سے محبت کرنے والی تھی تو یزید کی زوجہ کیسے بن گئی؟
یہ اکثر سوال ہوتا ہے.